جی ناظرین، بریک کے بعد حرف راز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 17 جولائی پنجاب کے ضمنی انتخابات کا مارکا اور حلقوں کا جائزہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ بیورو چیفز ہمارے ساتھ، نمائندگان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے مختلف حلقوں کا جائزہ پیش کیا۔ آپ چلتے ہیں جی اسلام آباد۔ اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف جاوید بلوچ صاحب موجود ہیں اور یہاں PP7 کوہٹا اور کلر سیدہ یہ حلقہ ہے، یہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس انتخابی حلقے کی کیا صورتحال ہے، کیا رائے کے جائزے کہہ رہے ہیں؟ بلوچ صاحب کیا نظر آ رہا ہے جی آپ کو حلقے میں؟ عثمان صاحب، یہ جو PP7 ہے یہ کوہٹا کلر سیدہ کا علاقہ ہے اور یہ راولپنڈی کا مضافاتی علاقہ ہے، شہری حلقہ نہیں ہے، مضافاتی علاقہ ہے، جہاں پر راجہ صغیر صاحب پہلے جو ہے وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور پھر منحرف ہوئے اور اب دوبارہ جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر پہلے آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے، پھر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، پھر منحرف ہوئے اور اب نون لیگ پر تحریک انصاف، پھر اب نون لیگ کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور یہ کیونکہ راجہ صغیر کی برادری جو ہے نا یہاں پہ کوہٹا اور کلر سیدہ میں راجہ فیملی جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہے اور یہاں پہ ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب کا نام بھی بڑا یہاں پر جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا حلقہ ہے، بابا ہے، پرانے سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور ان کا جو بھی وہ بھی اپنے میدان میں ان کی کمپین جی نون لیگ کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور ان کا ایک حلقہ احباب ہے، ان کا ایک اثر و رسوخ بھی ہے اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شریف وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہے وہ لوگ راجہ صاحب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ نون لیگ کے راجہ صغیر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو ان کے صاحبزادے ایک منٹ، یہاں پہ ان کے صاحبزادے بھی امیدوار تھے راجہ صاحب کے، وہ جو راجہ صغیر صاحب کے مقابلے میں بیٹھ چکے ہیں، پوری سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، پوری سپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ شاید راجہ ظفر الحق صاحب کے کچھ اختلافات ہیں جو ان کے صاحبزادے کی کو ٹکٹ نہ ملنے کے حوالے سے، تو پھر بعد میں جو ہے وہ یہ چیز کلیئر ہو گئی اور پھر جو ساری سپورٹ ہے راجہ ظفر الحق صاحب کی وہ اب راجہ صغیر کے حق میں جا رہی ہے۔ ایک اور بات، ایک اور اہم شخصیت یہاں پر مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں جن کا تعلق پیپل پارٹی سے اور وہ MNA بھی رہ چکی ہیں، ان کا بھی اپنا حلقہ احباب ہے، ان کا بھی اثر و رسوخ ہے۔ اور جو تحریک انصاف کے عثمان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں کرنل شبیر اوان صاحب، وہ ان کی بھی کمپین جاری ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں اور ہم نے جو رابطے کیے ہیں وہاں پر لوگوں سے اور جو دھڑے بندی ہے اور جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی، تو کرنل شبیر اوان صاحب کی وہ کمپین نہیں نظر آ رہی جو ہونی چاہیے تھی، مین کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی تگڑی نہیں ہے، کیونکہ راجہ صغیر کی برادری بڑی میٹر کرتی ہے وہاں پر ان حلقوں میں، برادریزم جو ہے۔ اور دیکھیں نا پہلے بھی راجہ صغیر صاحب جو ہے وہ آزاد حیثیت سے جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا اور پھر جیتے اور پھر بعد میں جو ہے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اب جب کہ وہ نون لیگ ٹکٹ پر ہیں، ان کا اپنا اثر و رسوخ بھی ہے، نون لیگ کا ووٹ بینک بھی ہے، راجہ ظفر الحق صاحب بھی ان کی کمپین کر رہے ہیں، مہرین اور راجہ بھی ان کی کمپین کر رہی ہیں، تو اس سے پلڑا جو ہے وہ کافی بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کرنل شبیر اوان صاحب کو، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی قداور شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ بابر اوان صاحب کا اس سائڈ پہ آنا جانا ہے، ان کا بھی حلقہ احباب وہاں پر ہے، لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کر رہا، کیونکہ کرنل شبیر اوان صاحب جو ہے وہ PTI سے ہیں اور PTI کی جو لائن اینڈ لینتھ ہے عثمان صاحب، میں اگر کھیل کے حوالے سے بات کروں تو وہ کوئی درست نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں کو جو ایک بیانیہ دیا گیا تھا اور جو لوگوں کو ایک بات کی جا رہی تھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ کوئی ایسا آپ کے خیال میں یہاں پہ راجہ صغیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کو ایج حاصل ہے، ان کی الیکشن کمپین اچھی ہے اور یہاں سے نون لیگ سیٹ نکال سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ چلتے ہیں جی فیصل آباد میں بڑا کڑا مقابلہ سننے کو آ رہا ہے کہ جی علی شاہی صاحب اور ان کے مقابلے پہ چیمہ صاحب۔ اپنا شاہد علی صاحب بتائیے گا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، فیلڈ کیا کہہ رہی ہے، ووٹرز کا جو ہے وہ جھکاؤ کس کی طرف نظر آ رہا ہے آپ کو فیصل آباد میں؟ دیکھیں یہ PP97 ہے، یہ فیصل آباد کا مضافاتی علاقہ ہے اور چک جھمرا جو کہ ایک کرمنل علاقہ جسے جو مانا جاتا ہے، یہ اس علاقے میں زیادہ تر سارا یہ حلقہ فعال کر رہا ہے۔ اور یہ اجمل چیمہ صاحب آزاد حیثیت سے ادھر سے منتخب ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے PTI جوائن کی، پھر ڈی سیٹ ہوئے، اب ان کا مقابلہ جو ہے علی افضل سائی کے ساتھ ہے۔
اور اجمل چیمہ کے حوالے سے جہاں سے جو آزادری تبسم افضل سعید صاحب سابق ایم این اے رہے ہیں، انہیں نظر انداز افضل سعید صاحب سابق ایم این اے رہے ہیں، ان کے آزادری ساتھ تبسم سابق ایم پی رہے ہیں، اچھا سابق ایم پی ان کے آزادری صاحب تبسم سابق ایم پی رہے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے جمل چیمہ کو یہ دی گئی ہے نون لیگ کی ٹکٹ. اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے جو ہیں طارق باجوہ، وہ سابق ایم این اے جو ہیں وہ بھی اسی علاقے سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب اور ٹی ایل پی کے ایک امیدوار ہیں یہاں پر نوید شفیع، وہ بھی بڑے متحرک اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن صورتحال اب دیکھی جائے یہ ہے کہ جو مقابلہ ہے اب بڑا نیک ٹو نیک ہے اجمل چیمہ کے درمیان اور علی افضل صاحی کے درمیان، اور بڑی کمپین چل رہی ہے. اگر کمپین کے حوالے سے دیکھا جائے تو اجمل چیمہ جو ہے وہ بڑی بھرپور کمپین چلا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مختلف دھڑے جو پہلے ناراض تھے ان کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آزادری تبسم اگر بھرپور سپورٹ کر دیتے ہیں اجمل چیمہ کی تو پھر ان کی سیٹ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو آزادری تبسم کا خاصا ووٹ ہے ادھر سے اگر اجمل چیمہ کا آزادری تبسم کا ووٹ مل جاتا ہے تو وہ یہ جو سیٹ آسانی کے ساتھ نون لیگ جیت سکتی ہے. لیکن یہ بھی بڑی جو گردش کرتی ہوئی خبر ہے کہ علی افضل صاحی جو ہے ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کے جو ہے داماد ہیں، اور نون لیگ نے شاید ان کے ساتھ ڈیل بھی کر لی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں نا، یہ تو اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی نا شاہد صاحب. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مقابلہ ٹف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس حلقے میں ایج حاصل ہے. فیصلہ 17 جولائی کو ہی ہوگا، اور فیصلہ تو اسی وقت ہوگا جب ووٹ کی پرچیاں باہر نکلیں گی. اور آپ نے جائزہ پیش کیا فیصلہ آباد کا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہاں بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو میں ماجد نظامی صاحب کی طرف آؤں گا کہ ایک بہت بڑا فیکٹر مذہبی جماعتوں کا بھی ہے کہ جماعت اسلامی نے تقریباً ہر حلقے میں اپنے امیدوار اس ضمنی انتخاب میں اتارے. اس سے پہلے وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیتے رہے. ساتھ ٹی ایل پی ہر حلقے میں ایک مضبوط امیدواروں کے ساتھ میدان کے اندر ہے، اور جو مذہبی ووٹ کا جو فیکٹر ہے وہ کیا کردار ادا کرے گا ان انتخابات کے اندر، اور کس کے ووٹ کون سی جماعت توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد.